راستے سے روزی کما رہا ہوں، یہ راستہ ہمارے لیے درست ہے یا نہیں؟ آپ کمائے جا رہے ہیں، حلال و حرام کے آپ تمیز نہیں کر رہے ہیں، تو پھر یاد رکھیے آپ جن اولادوں کے لیے کما رہے ہیں وہی اولاد آپ کو چھوڑ دے گی۔ جن اولادوں کے لیے آپ محنتیں کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، آپ چاہ رہے ہیں کہ میں اس اولاد کو ڈاکٹر بناؤں، پی ایچ ڈی کراؤں اور دنیا کا میں پائلٹ بنا دوں، لیکن اگر آپ نے دینی تعلیم نہیں دیا تو اولاد آپ کے لیے بیکار ہے۔ وہ اولاد آپ کو قرآن پڑھ کر دے ہی نہیں سکتا۔ آپ دنیا سے چلے جائیں گے، قبر میں جا کر سو جائیں گے اور آپ وہاں انتظار کریں گے کہ کاش کہ میرا دنیا میں کوئی ہوتا پڑھا لکھا اور قرآن پڑھ کر مجھے دیتا، یا ہدیہ کر کے دیتا، یا زکوٰۃ و صدقات کر کے دیتا، یا نوافل نماز پڑھ کے میرے نام پہ وہ صدقہ کیا ہوتا تو مجھے آج راحت ملتی۔ جی ایک انسان، ایک بزرگ تھا، وہ قبرستان سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک بندہ، ایک ڈاکیا آیا تھیلا لٹکا کر، جو ہی وہ قبرستان میں داخل ہوتا ہے سارے قبرستان کے مردے قبروں سے نکل کر کے اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ جب وہ بزرگ اس منظر کو دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے، تو آخر انہوں نے جا کر پوچھا کہ یہ کس چیز کی بھیڑ ہے، یہ کون بندہ آیا؟ تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ ڈاکیا دنیا سے نیکیاں لے کر آیا ہے، کسی نے کسی کے باپ کو نمازیں پڑھ کر دی ہے، کسی نے صدقہ کر کے دیا ہے، کسی نے قرآن پڑھ کر دیا ہے، کسی نے اور کچھ کر کے دیا ہے، جو نیکیاں یہاں لا کر ان کو تقسیم کی جا رہی ہے۔ دوسرے دن پھر وہ بزرگ قبرستان سے گزرتا ہے تو دیکھتا ہے جو ہی ڈاکیا قبرستان میں آیا سارے مردے ان کے ارد گرد جمع ہو گئے، اس امید کے ساتھ کہ کوئی میرے لیے نیکیاں بھیجا ہوگا، کوئی نماز پڑھ کے بھیجا ہوگا، میں جا کر اسے لے لوں، اگر مجھے تکلیف ہو رہی ہے قبر میں تو مجھے آسانیاں ہو جائیں گی۔ تو سارے لوگ، سارے مردے ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، ایک بوڑھا قبر میں رہ جاتا ہے اور کنارے بیٹھا رہتا ہے۔ جب وہ بزرگ اس شخص کو دیکھتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے کل تو وہاں حاضری دی تھی، آج کیا ہو گیا کہ تم نہیں گئے؟ تو وہ بوڑھا کہتا ہے کہ میرا ایک بچہ تھا، وہ دکان کیے ہوئے تھا، جب اس کے دکانوں میں گاہک آتے تھے تو وہ گاہکوں کو دیا کا سامان دیتا تھا، لیکن جب دکان میں کوئی گاہک نہیں ہوتا وہ قرآن لے کر بیٹھ جاتا تھا، قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا اور میرے نام پہ وہ پڑھ کر کے قرآن بھیجا کرتا تھا، لیکن آج اتفاق سے اس بیٹے کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ہے، اب میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس لیے میں تنہا بیٹھا ہوا ہوں، اب مجھے امید ہو گیا ہے کہ مجھے کوئی نہیں ثواب دے کر بھیج سکتا ہے، اس لیے میں تنہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اس واقعے سے آپ سبق لیجئے، آپ اپنے اندر بیداری لائیے کہ ہم جو اس دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں، اللہ نے جو ہم سب کو اس دنیا میں بھیجا ہے، ہمارا مقصد تخلیق کیا ہے، ہم اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں، ہم اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے، کیوں لائے گئے ہیں۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت سے اللہ نے بنایا، اس دنیا میں بھیجا، تو ان کو کہا گیا کہ آپ اس جنت میں مزے